سے یہ کہتے ہیں یزید کا کوئی حکم نہیں تھا امام حسین کی شہادت میں، یزید کا کوئی عمل دخل نہیں تھا امام حسین کی شہادت میں، اہل بیت اطہار کی شہادت میں یزید کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کوفے سے جو قافلہ لوٹا تھا دمشق کو، یزید کے محل میں جو پہنچا تھا، تو اس کے یزید یہ کرتا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا، ان کے ساتھ ان کو قید و بند کرتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا، لیکن ان کے ساتھ اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس نے انعامات و اکرامات سے انہیں نوازا ہے، انہیں انعامات سے نوازا ہے، انہیں تکلیف نہیں دی ہے، ان کی خاطر تواضع کی ہے۔ یہ ان کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ بڑا سوال ہے، یہ ان کا چھوٹا موٹا عالم یہ سوال نہیں کر رہا ہے، اور یہ دلیل ان کا چھوٹا موٹا عالم نہیں کر رہا ہے، سرخیل کر رہا ہے۔ اس سرخیل کا جواب اس غلامان حسین کا ایک فقیر، ادنا فقیر دیتا ہے۔ سن لے کیا جواب ہے اس کا، کسی نے جواب نہیں دیا ہے، میں جواب دے رہا ہوں اس کا۔ ارے سن، تو یہ کہتا ہے کہ یزید کا کوئی دخل نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے کہ یزید کا کوئی قصد نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے کہ یزید کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یزید کا دخل تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ یزید کا قصد تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ یزید نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ کے اہل بیت اطہار کو جام شہادت پینے پر مجبور کیا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ چل میرا الزامی جواب سن لے۔ میرا پہلا الزامی جواب یہ ہے کہ جب تخت نشین ہوا ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرنے پائے تھے کہ یزید نے امام حسین کے تعاقب کے لیے مروان کو بھگایا، مروان کو دوڑایا۔ آپ کو جاننا چاہیے یزید جس وقت تخت پر بیٹھا پہلا حکم اس نے جو جاری کیا وہ یہ جاری کیا کہ امام حسین کا تعاقب کیا جائے، اور تیرے اس تعاقب کرنے کی وجہ سے میرے امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، تیرے اس تعاقب کی وجہ سے میرے امام حسین کو مکہ چھوڑنا پڑا، تیرے اس تعاقب کی وجہ سے میرے امام کوفہ کے بیابان آب و گیا علاقے میں آپ چلے گئے۔ تو نے تیرا اگر دخل نہ ہوتا، تیرا اگر قصد نہ ہوتا، تیرا اگر ارادہ نہ ہوتا، تیری اگر پالیسی نہ ہوتی، تیرا منصوبہ نہ ہوتا تو ابن زیاد کو تو نہ بھیجتا، ابن زیاد کو تو نہ بھیجتا، تو نعمان بشیر کو تو معزول نہ کرتا، اس کی جگہ پر ابن زیاد کو نہ بٹھاتا، امام حسین کے قافلے پر تو محاصرہ نہ کرتا، ان پر پانی تو نہ باندھ پانی بند نہ کرتا۔ یہی نہیں، یہ دلیل نہیں ہے، دلیل تو جہاں سے دے رہا ہے۔ اب سن دلیل، تو یہ کہتا ہے کہ قافلہ دمشق کو پہنچا تھا، قافلہ یزید کے پاس پہنچا تھا، خاطر تواضع کی گئی تھی، لیکن سن بات دراصل وہ نہیں ہے جو جہاں پر امام حسین کا محاصرہ کیا گیا تھا نا، وہاں پر وہ بے آب و گیا میدان تھا، چٹیل میدان تھا، وہ جنگل تھا، ویرانہ تھا، وہاں پر سویلینز نہیں تھے، وہاں پر شہری نہیں تھے، وہاں پر غلامان حسین نہیں تھے، وہاں پر مسلمان نہیں تھے، اس لیے کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن یہ جبرن جو قافلہ دمشق لوٹ رہا تھا، وہاں پر جب لوٹ رہا تھا وہاں پر سارے مسلمان اپنے آنکھیں کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسا قافلہ چل رہا تھا سارے مسلمان پیچھے ہو گئے تھے، ان کے غیظ و غضب کی انتہا تھی، ان کے غم و علم کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہ غم و علم میں چور ہو چکے تھے۔ یہ یزید سارا منظر دیکھ رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان گھروں سے نکل آئے تھے، بچے بھی نکل آئے تھے، بڑے بھی نکل آئے تھے، بوڑھے بھی نکل آئے تھے، عورتیں بھی نکل آئی تھی، سارے کے سارے راستے پر نکل آ گئے تھے۔ یہ سارا منظر یزید دیکھ رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا وہ کیا تھا، بڑا شاطر تھا، وہ کیا تھا، شطرنج کے بساط پر کھیل کھیلنے والا تھا، وہ سیاست کو اچھی طرح سے کھیلنے والا ایک بڑا شکاری تھا، ایک بڑا سیاسی تھا، وہ گندا سیاسی تھا۔ اس منظر کو بھانپ لیا، اس موقع کو سمجھ گیا، اس کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر میں یہاں پر امام حسین کے قافلے کے ساتھ اگر بدسلوکی کرتا ہوں تو میرے بیگ ہو سکتا ہے میری حکومت چلے جائے، میرے تخت چلا جائے، یہاں تک کہ اسے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ میری جان کے لالے پڑ جائے، میری جان ختم ہو جائے۔ اس نے کیا کیا؟ مگر مس کے آنسو بہائے،
اس نے کیا کیا؟ مگرمچھ کے آنسو بہائے اور واویلا مچایا، اور مسلمانوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، حالات کو قابو پانے کے لیے اس نے خاطر تواضع کی، اہل بیت اطہار کے خاندان کے ساتھ انعامات و اکرامات سے نوازنے کا ڈھونگ رچایا۔ اگر اس کے دل کے اندر واقعتاً میرے امام حسین کی قدر و منزلت ہوتی، میرے امام حسین سے محبت ہوتی، میرے امام حسین کا اس کے دل میں احترام ہوتا، عظمت ہوتی، کوئی لاج ہوتی، اسلام کا کوئی لحاظ ہوتا، اللہ کا کوئی خوف ہوتا، میرے سرکار کا کوئی لاج ہوتی، کوئی لحاظ ہوتا، تو وہ کیا تم نے نہیں پڑھا، کیا تم نے نہیں سنا کہ شمر لعین نے، عمر سعد لعین نے میرے آقا، میرے سردار، میرے ماوا، میرے ملجا امام حسین کا جو سر اقدس ہے اس کو لے کر یہ بدبخت چلا تھا، اس کے دربار میں پہنچا تھا۔ اگر وہ واقعتاً غلامان حسین میں اس کا وہ اپنے آپ کو سمجھتا، امام حسین سے اسے ذرا بھی تعلق ہوتا، امام حسین سے ذرا بھی اس کو محبت ہوتی، امام حسین سے اسے ذرا بھی احترام اس کے دل میں ہوتا، تو وہ فوراً سمر کا سر قلم کر دیتا۔ کرتا یا نہیں بتائیے؟ عمر صاحب کا سر قلم کر دیتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قصاص میں 72 نوجوانوں کو اس نے قتل کیا ہے، 72 نوجوانوں کو اس نے جام شہادت پینے پر یہ لوگوں نے کیا؟ اگر اس کے دل میں واقعی محبت ہوتی، واقعی اسے دین سے کوئی تعلق ہوتا، واقعی اگر وہ فاسق فاجر نہ ہوتا تو وہ شمر کی گردن ختم کرتا، عمر صاحب کی گردن ختم کرتا، ابن زیاد کو معزول کرتا، ابن زیاد کو جلا وطن کرتا، یا اس کو اسی طرح زمین پر ڈال کر زندہ گھوڑوں کے ٹانپوں سے مسئلہ کرتا جس طرح میرے امام کے بدن اقدس کو اس نے مسئلہ کیا تھا۔ یہ تھا میرا انسان۔